خيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سب کا استقبال ہے. گزشتہ محفل میں ہم بات کر رہے تھے اور وہ تھے تحفظ عورت و انسانیت. ایک سلگتا ہوا موضوع ہے کہ عورت کو آزادی ملے. اب ان کی آزادی کا مطلب مفہوم کیا ہوتا ہے؟ ان کی آزادی کا مفہوم ان سے پوچھ لی تو یہی کہ وہ عورتیں جو بڑی آزاد خیال، روشن خیال کہلاتی ہیں، براڈ مائنڈیڈ، ان کا کیا ڈیمانڈ رہتا ہے، ان کے کیا خیال رہتے ہیں کہ بھئی ہماری مرضی، ان کو شادی کرنا ہے تو ہم کریں گے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں. اور ایسا کچھ ضروری نہیں شادی کریں گے، اور اگر شادی کریں گے تو ہم وہ مرد کے ماتحت رہیں گے، اس سے کوئی گارنٹی نہیں. کیوں رہیں گے؟ کیوں نے اس نے ہمارے ماتحت رہنے کا؟ کیوں نے وہ بیاہ دے کے ہمارے گھر پہ آ جائے؟ ہم کیوں جائیں گے بیاہ دے کے وہاں پر؟ اور بھی کئی ان کو آزاد خیال کہا جاتا ہے، روشن خیال کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو ہماری سوسائٹی میں. اور وہ اسی قسم کی آزادی چاہ رہے ہیں. پبز میں، نائٹ کلبز میں جانے کا بڑی آزادی کے ساتھ، ان کو ہر چیز کی، شراب کی آزادی چاہیے. مرد سگریٹ پیتا ہے تو ہم بھی سگریٹ پیئیں گے، قلم خلا پیئیں گے، ہم بھی قلم خلا شراب پیئیں گے. کپڑے ہم اپنی مرضی سے جیسا چاہیے ویسے پہنیں گے. گھر میں ہم کہنا ضروری نہیں شوہر کو یا ساس کو یا کسی قسم کے اس کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کب آئیں گے، کوئی جواب دہی نہیں. یہ اس کی آزادی کا مفہوم ہے. اور اس مفہوم کے انداتا کون ہیں؟ اس تھیوری کو دلوں میں، دماغوں میں بھرنے والے کون ہیں؟ تو یہ فرائڈ. اس کا جو یہ نظریہ کتنا ڈیمیجنگ تھا کہ یہ جو ہے وہ آزادی چاہیے اسے. اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ڈاروین کی. ڈاروین نے جب وہ کہا کہ ہم جو ہیں وہ بندر کی اولاد ہیں اور وہاں سے آئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کا نام بندر ہی ہے، اور اس کے مطابق اس نے جو لایا تھیوری کہ امیبا تھے اور وہاں سے ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بندر بن گئے، گوریلا بن گئے، یہ بن گئے، پھر انسان بن گئے. تو لوگوں میں ایک خیال جو ہے وہ رچتا بستا گیا کہ ہم جو ہیں وہ جانور ہی ہیں. جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہو گیا؟ جو بات ہیمرنگ ہوتی ہے بار بار کہ ہم جانور ہی ہیں، ہم جانور کی اولاد ہیں، ہم جانور ہی ہیں، ہم جانور کی اولاد ہیں. ارے بھائی، تو پھر یہ نوجوان جانوروں کی طرح برتاؤ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ جانوروں کی طرح پیش نہیں آئیں گے تو اور کیا کریں گے؟ جب سڑک پر کوئی خدا نخواستہ کوئی اکیلی لڑکی انہیں نظر آتی ہے تو جانور کی طرح سے اپنی حیوانیت کا اظہار وہاں پر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تم جانور ہو، جانور ہو. وہ اتنی بار باور کرایا گیا، یقین دلایا گیا کہ ہمارے نوجوانوں کو اندر سے آواز آ گئی کہ ہاں ہم جانور ہی ہیں. اور پھر جانوروں کی ساری صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی گئیں. کہاں سے آئی ہے؟ یہ اس سورس کیا ہے؟ یہ ڈاروین کی تھیوری اور فرائڈ کی تھیوری. وہ تو کہتا ہے بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہی جنسی خیالات لے کے پیدا ہوتا ہے. بتائیے، وہ سیکس کا پورا شعور لے کر وہ پیدا ہوتا ہے. اس سے زیادہ اس کی تھیوری کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں بول نہیں سکتا. اس تھیوری کی ان ڈیپتھ آپ اسٹڈی کریں گے تو اس نے شعور اور لاشعور کی آڑ میں انسانی دماغ کی دھجیاں اڑیڑ دی کہ ایک شعور ہے، ایک لاشعور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لاشعور میں ایک بچے کے بھی، شیر خوار بچے کے، دودھ پیتے بچے کے لاشعور میں بھی سیکس ہوتا ہے. یہ اس کی تھیوری، اور یہ ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے سائیکالوجی میں. اس بر صغیر کے کہیے یا دنیا بھر کے کئی اور ممالک میں جو سو کالڈ نامور یونیورسٹیز ہیں
ان میں یہ تھیریز پڑھائی جا رہی ہیں، ان کے ایگزامز ہو رہے ہیں، ان کے پیپر لکھ رہے ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، ایگزامز ہو رہے ہیں، پیپر لکھ رہے ہیں، سے مطلب کیا ہوا؟ سب کو معلوم ہوتا ہے، بچے کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ جو سلیبس جو بن کے آیا ہے اسکول میں اور کالج میں وہ بالکل چھن کے آیا ہے، بالکل ٹھوک بجا کے بھیجا ہے ہم کو، ساری چیزوں کی تصدیق ہوئی ہے کہ بھئی روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں، یہ تصدیق ہو گئی، بعد میں سلیبس میں لکھا گیا کہ اسے 7 رنگ ہوتے ہیں، اوپر سے جو ہے کون سے رنگ ہوتے ہیں وائلٹ انڈیگو وغیرہ تصدیق ہو گئی، تب وہ رنگوں کی ترتیب لکھی گئی ساری چیزوں کی۔ فرائڈ کی تھیری، ڈارون کی تھیری، یہ سلیبس میں آنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو معصوم ذہن ہیں اسکول اور کالج کی، ان کو ایک یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے اکابر جو ہیں، بڑے لوگ ہیں، انہوں نے ان ساری چیزوں کی تصدیق کر دی اور اس کے بعد ہی یہ سلیبس کا حصہ بنے ہیں۔ مطلب اس کی صداقت پہ ان کو یقین ہو گیا، اس سچائی پہ یقین ہو گیا کہ یس یہ باتیں صحیح ہیں۔ تیسری تھیری جس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا وہ مارکس کا تھا، کارل مارکس۔ مارکس نے مذہب کو افیون بتایا، افیم بتایا کہ مذہب جو ہے ایک نشہ ہے، یہ بتایا۔ ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سماجی جواز نہیں تھا، کوئی سبب نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن اس نے وہ بتایا۔ اس نے بتایا بھائی انسان پیدا ہوتا ہے، آتا ہے، نکل جاتا ہے، بس یہ اس دنیا میں انسان کے وجود کا معاملہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کسی نے اس سے پوچھا نہیں، اتنی قیمتی چیز، اتنی قیمتی شے، انسان، اتنی فکر ہے اس کے اندر، اتنی سوچ ہے، یہ بس یوں ہی بھٹکنے کے لیے آتا ہے، نکل جاتا ہے، کوئی مقصد نہیں اس کا، کوئی جواب دہی نہیں اس کی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، پیسہ کمانا، اس کے لیے سامان تیار کرنا، روزی روٹی کے لیے، اور نکل جانا ہے اس دنیا سے۔ یہ اس نے زندگی کا مقصد بتایا، اور کسی نے اس کو سوال نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور اسے کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے سارے جو تھیریز ہیں، اکنامک اور معاشی تھیریز ہیں، ان کو سلیبس کے اندر رائج کر دیا گیا، پڑھایا جا رہا ہے۔ گریجویشن، پوسٹ گریجویشن لیول پہ نہیں، ایم فل لیول پہ پڑھایا جا رہا ہے، پی ایچ ڈی لیول پہ اس کی تھیریز پڑھائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے ذہنی دیوالیہ پن ہمارے سلیبس کو مرتب کرنے والوں کا، یہ تھیریز یقینی طور پر ہمارے نوجوانوں کو اور ان کے ذہن کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم جو واویلا مچائے ہوئے ہیں کہ ہمارے اخلاق بگڑ رہے ہیں، کریکٹر بگڑ رہے ہیں، لیکن ہم نے بیج کیا بوئے ہیں؟ جامن کے درخت کا بیج بو کر ہم بولے کہ آم لگیں گے، کیسے لگیں گے اس پر؟ لہذا جو بیج ہم نے بوئے اسی کے پھل ہم کو مل رہے ہیں، اور وہی چیزیں آزاد خیالی سو کالڈ، روشن خیالی سو کالڈ، یہ ساری چیزیں، سارے تھیریز جو ہم لے کر آئے تھے وہ سلیبس میں ہیں اور ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہماری باتیں جاری رہیں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشن علم کی، اس میں ہم بات کر رہے ہیں تحفظ عورت و انسانیت کی، اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کالج میں ہمارا جو نوجوان بگڑا ہوا ہے یا بگڑتا ہے اس کا اسباب کیا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو سلیبس میں جو پڑھائی جا رہی چیزیں ہیں وہ کتنی ڈیمیجنگ ہے، کتنا نقصان پہنچانے والی تھیریز وہاں پر رائج ہیں۔ اب مارکس کے تھیری کی بات کر رہے تھے، یہ مارکس کا جو سارا مارکسزم، سوشلزم، کمیونزم، یہ ساری جو ہیں اس کے تھیریز ہمارے جو اسلامی عقائد ہیں، ہمارے نظریے نہیں آتے، عقیدے ہیں، اس سے ہم نے ہیچ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہر کسی کو اپنے آمدنی کا 2.5% حصہ بطور زکوٰۃ غریب، مسکین کو، یتیم وغیرہ کو ان کو دینا ہے۔
سارے تھیری مارکسزم کمیونزم کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی ان کے سامنے. لیکن ان کو ہم انفلوئنشل طریقے سے، اثر انداز طریقے سے ہم اپنے سلیبس میں لانے کو ناکام ہوئے ہیں، اور اس ناکامی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اور ڈیمیج ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا ذہن. سوال یہ پوچھیں گے ہم جو اس کے آخری سٹیج پہ ہیں، کالج کا جو اخلاقی پرچہ ہے، اخلاقی نصاب ہے، سلیبس ہے، اس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بتانے کے بعد کالج کے لڑکے کالجوں میں، ممکن ہے اپنے گھروں میں یہ سوال پوچھیں گے، اور گھروں میں بھی یہ سوالات پوچھنے کا اور ان کو جواب دینے کا نظم ہم مسلمان گھروں میں ہونا چاہیے. کیونکہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں اپنی بیٹی سے، باپ اپنے بیٹے سے کھل کر ان ساری باتوں پر اگر بات کرے تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ نکڑوں پر نہیں جائیں گے. وہ جو آوارہ لڑکے ہیں ان کی رہنمائی حاصل کرنے وہاں نہیں پہنچیں گے، وہ وہیں کہ وہیں اس کا جو ہے وہ جواب ان کو مل جائے گا. سوال یہ پوچھیں گے کالج کے نوجوان کہ بھئی یہ جنسی کشش جو مخالف جنس میں دماغ میں جو آتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے، ایک جب ایج کے بعد، ایک عمر کے بعد جب ہارمونز میں کچھ تبدیلی آتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ کشش پیدا ہوتی ہے. لیکن اکثر و بیشتر یہ ایک عارضی طور پر صرف ایک ٹیمپروری ایک کشش یا اٹریکشن ہوتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. اور اس کو پھر پیار و محبت کا نام دینا، پھر سٹوریز بنانا، پھر اس سے افسانے بنانا، ان افسانے کے سیریلز بنانا، یہ سب کام جو ہوتا ہے اس سے یہ لمبی چوڑی سٹوریز بن جاتی ہیں، لمبی چوڑی سٹوریز بن جاتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس کا علاج وہ تقویٰ ہے، صرف تقویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. صراط مستقیم پہ چلنے کا راستہ صرف یہی ایک چیز ہے جس سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. یہ سلیبس کی باتیں ہو رہی تھی ہمارے کالج کے تعلق سے. والدین، ماں باپ، ان کو بھی اس زمن میں جو ایڈوکیٹ کرنا ہے، جو ان کو رہنمائی کرنی ہے، اس کی ایک آخری بات ہم کہیں گے، اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ کے کچھ سوالات آ جائیں اس تعلق سے، کیونکہ ہم تحفظ عورت و انسانیت ایسے کئی بار ہم اس درسگاہ میں اس موضوع پر تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں. اور وہ یہ کہ والدین کو جو ہم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، جو بتانا ہے، وہ کیا ہے. والدین سوالات پوچھتے ہیں جن کو معلوم ہے وہ جا کے پوچھیں گے سائیکالوجسٹ کے پاس، ماہر نفسیات کے پاس یا کسی اور سے، کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ہم کیسے پہچانیں گے، ان تبدیلیوں کو کیسے یہ کریں گے. نمبر ایک، اگر آپ کے بچے اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تنہا رہنا، تو سمجھ جائیے کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی ایسی آ رہی ہے جو وہ آپ سے شیئر کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو ان کے منہ سے وہ باتوں کو اگلوانا ہے. وہ اگر تنہائی پسند ہے، وہ اگر کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، ان کے تعلق سے بھی اس کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کے کھانے پینے کے اوقات میں بھی کچھ، ٹائمنگ میں بھی کچھ تبدیلی آ رہی ہے، وہ فوکس ہو کر ایک جگہ پر اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھتا نہیں ہے. وہ بارہا شکایت کرتا ہے کہ اس کی میموری، اس کی یادداشت، اس کا حافظہ جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. ایک ایک چیز کو کئی بار اسے پڑھنا پڑتا ہے، پھر بھی اسے یاد نہیں ہوتے ہیں. یہ اگر وہ شکایت آپ کو اس میں نظر آتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں ایسی آ رہی ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ بہت ضروری ہوتی ہے. یہ اخلاق تعلیم کا نصاب اور والدین کے تعلق سے جو ہم کو رہنمائی کرنی ہے، اس کے تعلق سے ہماری باتیں، ہم چاہیں گے کہ اس تعلق سے آپ کے سوالات جو ہیں وہ کچھ سامنے آ جائیں، اور چاہوں گا کہ آپ سوالات کچھ ذہن میں آپ کے ہوں گے
تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جو ہمارے معاشرے میں آج نشیلی چیزیں سب عام ہو گئی ہیں، ڈرگز وغیرہ، سگریٹ، شراب، تمباکو، یہ پہلے اتنی عام نہیں تھی، یہ اس ماڈرن زمانے میں اتنی زیادہ عام کیوں ہو گئی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ ڈرگز یا افیم، گرد اور کتنے قسم کی ڈرگز جو ہیں وہ روز بروز مارکیٹ میں آ رہی ہیں. یہ اس سے پہلے اتنی عام نہیں تھی، اگلے وقتوں میں ابھی کیوں اتنی عام ہوئی ہیں؟ سیدھی بات ہے. جتنے ڈسٹریکشنز بڑھ رہے ہیں اتنے ہی یہ ڈرگز بڑھ رہے ہیں. جتنی ذہنی تباہی کے سامان بڑھ رہے ہیں اتنے ہی لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیسے فار ایگزامپل پہلے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، انٹرنیٹ تو تھا ہی نہیں، تو اس وقت ڈسٹرب ہونے کے مواقع کم تھے یا ڈسٹرب ہونے کے چانسز کم تھے اس وقت. لیکن اب اتنی ساری چیزیں آ گئیں، اتنے سارے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، نوجوان ہمارا سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو اس سے ہم کو سکون حاصل کرنے کا طریقہ وہ ہے کہ بھئی ڈرگز لے لو، مست رہو. اور کئی قسم کے ڈرگز کہ ہمارا اسکول کا لڑکا جو ہے وہ ٹی وی کے ایڈز دیکھ کر اتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ وہ رومال کے اندر جو ہے وہ کریکشن جو سولوشن ہوتا ہے اس کو ڈال کر سونگ رہا ہے. اس حد تک اسکول کے لیول پہ ہم نے کوئی سنا نہیں تھا. صرف یہی نہیں، اس حد تک شدید وہ ڈسٹرب ہے کہ ایسے بھی آ گئے ہیں، کوئی ایسے پاؤڈر آتی ہے کہ اس پاؤڈر کا اثر یوں ایسا رکھ کر نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے ایک چھوٹا سا سوراخ بناتا ہے اپنے دماغ کے پاس میں، یہاں کے بال کاٹ کر اور کسی چیز سے وہ سوراخ بناتا ہے یہاں پر، اور وہ پاؤڈر جو ہے وہ وہاں پر رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے دماغ پر پہنچے اور وہ جو ہے اس ڈرگس کے اثر میں رہے. کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر ہی. اللہ تعالیٰ جہاں بجا فرماتے ہیں کہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. اس قسم کی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے اس کو نجات ملے گی، سکون ملے گا. جو غلط کام کر رہا ہے ضمیر اس کا کاٹتے رہتا ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے. تو جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، یہ ڈرگز اور نشیلی دوائیں، ان کے تعداد، ان کے نام، ان کی شکلیں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں. نجات اس میں نہیں ہے. نجات بہرحال بہر صورت جو قرآنی دوا ہے، اور قرآن کی دوا جو ہے اس کا نام ہے تقوی، صرف اور صرف اس میں نجات ہے. نیکسٹ اور کوئی سوال؟ یس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے کہا کہ لو یا پیار ایک صرف اٹریکشن ہے اور کچھ نہیں ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل لڑکیوں کے ساتھ جو غلط کام ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ دار لڑکے یا لڑکیاں زیادہ ہیں، اور کیوں؟ زیادہ تر ذمہ داری یہاں پر جو سامنے آتی ہے وہ یقیناً صرف اور صرف لڑکوں کی آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہر سماج میں لڑکیوں کے لیے کچھ حدود بنے ہوئے ہیں، کچھ دائرے بنے ہیں، اور اس سے آگے وہ جانے نہیں دیتے ہیں. کہیں پر جو ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کے ماں باپ بھی اگر غلط کاموں میں ملوث ہیں، ان کے معاملات بھی خراب ہیں، ان کے بھی کہیں افیئر چلے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کی بچیاں جو ہیں بڑی بدبخت ہوتی ہیں اور وہ بیچاری بگڑتی ہیں. لیکن لڑکیوں کی کوئی نکڑ نہیں ہے، لڑکیوں کے ایسے ملنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں رات بھر بیٹھ کر جو ہے وہ برائیوں کی پلاننگ کرتے رہیں. ان کے ٹائمنگز ہیں گھر میں آنے کے. یہ ساری سختیوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر امتحان میں ہر جگہ پر لڑکیاں جو ہیں وہ ٹاپ کر رہی ہیں اور بہت اچھے نمبروں سے وہ پاس ہو رہی ہیں، اور لڑکوں کا معاملہ پورا بگڑا ہوا ہے. تو لڑکے زیادہ اس میں ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مردانہ جو ذہنیت جو ہوتی ہے کہ ہم مرد ہیں، یعنی ہم پورے کائنات کے مالک ہیں، یہ پوری اجارہ داری مردوں کی ہے. وہ جو ذہنیت ہے اس وجہ سے وہ جس طریقے سے بھی جانا چاہیں آوارہ گردی پہ، اس میں جانے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے ہیں. تو لڑکوں کا
معاملہ جو ہے وہ زیادہ خراب ہے بنسبت لڑکیوں کے. ہم نے جو ہے وہ اخلاق کی تعلیم و اقدار کی تعلیم کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله أنت الكريم ومنك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا